أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. انشاء اللہ تعالی آج ہم سیدنا حضرت ابو عبداللہ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے. تاریخ اسلام کی ایک محتمم بشان شخصیت ہے اور ان کو بارگاہ نبوت سے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب عطا ہوا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے انہیں جنت کی بشارت دی. اس طرح وہ اصحاب عشرہ مبشرہ میں شمار ہوئے. ان کی جلالت قدر کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ارکان دین میں سے ایک رکن قرار دیا کرتے تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی نسبتیں حاصل تھیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے فرزند تھے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماموزاد بھائی تھے. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں. اس لحاظ سے سرور عالم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھا تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر صدیق حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاہی گئی تھیں. اس نسبت سے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب قصی بن کلاب پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے. اس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جد تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 28 سال قبل پیدا ہوئے. بچپن ہی سے وہ باپ کے سائے سے محروم ہو گئے. ان کے چچا نوفل بن خویلد نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا اور ان کی پرورش کی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شجاع اور شیر دل خاتون تھیں. چنانچہ وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت محنت و مشقت کا کام لیتی اور وقتاً فوقتاً ان کی ڈانٹ پھٹکار اور مار پیٹ سے بھی گریز نہیں کرتی. اور اس کا مقصد ان کا یہی تھا کہ وہ ایک شجاع اور سخت کوش انسان بنے، ایک نازک مزاج انسان نہ بنے جو پھر کسی کام کا نہیں ہوتا. تو بعثت کے ابتدائی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک دن مکے میں ایک بہت ہی وحشت اثر خبر پھیل گئی اور اس منحوس خبر نے ان پرستاران حق کو بہت اضطراب میں مبتلا کر دیا. ہر ایک کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ کیسے ممکن ہے، ابھی ابو طالب زندہ ہیں اور بنو ہاشم کی تلواریں کن نہیں ہوئیں. یہ خبر صحیح تھی یا محض افواہ تھی، اس کے بارے میں کوئی بھی یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. کچھ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے گرفتار کر لیا ہے، اور کچھ کا کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں. تو بنو ہاشم سخت غیظ و غضب کے عالم میں تھے اور وہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ بنو اسد کے ایک نوعمر لڑکے کے کانوں میں بھی اس خبر کی بھنک پڑ گئی.
اتنی کم عمری میں جو کہ 13 سال کی عمر کہی جاتی ہے یا 18 سال کی، بہرحال اس نوجوان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، اور وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آرام کرنے کے غرض سے اپنے گھر آئے تھے، اور جب انہوں نے یہ خبر سنی تو خبر سنتے ہی تڑپ اٹھے، کھوٹی سے تلوار اتار کر اس کا جو نیام تھا اسے زمین پر ڈال دیا اور تلوار لے کر مکے کی گلیوں میں کود پڑے، اور ان کا رخ مکے کے بالائی حصے میں واقع سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کی جانب تھا، اور اس وقت جوش غضب سے ان کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ تو اور وہ نہایت تیزی سے گلیاں طے کر رہے تھے۔ جلدی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچ گئے، اور یہ دیکھ کر ان کی مسرت کی انتہا نہ رہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ ہیں اور وہاں رونق افروز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلواروں سمیت دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، کیوں، خیر تو ہے؟ اس وقت تم اس طرح تلوار لے کر کیوں آ رہے ہو؟ تو نوجوان نے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے سنا تھا کہ آپ کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے، یا شاید آپ شہید کر دیے گئے۔ تو ارشاد ہوا، اچھا تو یہ بات ہے، اور اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو تم کیا کرتے؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں اہل مکہ سے لڑ مرتا۔ اس کا جواب سن کر رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک طرح کا سکون پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے اس جذبے کی بہت تحسین فرمائی اور ان کے حق میں دعا خیر کی، بلکہ ان کی تلوار کو بھی دعا دی کہ یہ پہلی تلوار تھی جو راہ حق اور رسول برحق کی حمایت میں بلند ہوئی۔ پہلی تلوار تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں بلند ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق یہ نوجوان حضرت سیدنا زبیر بن العوام تھے۔ تو اس طرح سے ان کی شجاعت کی داستان شروع ہوتی ہے کہ کس طرح بالکل اوائل میں ہی یہ اسلام انہوں نے قبول کیا، اور اس کے بعد ہر موقع پر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داد شجاعت دی۔ یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہمارے بچوں کے ہیروز ہونا چاہیے، جن کی شجاعت کی داستانیں وہ پڑھیں، سنیں، اور پھر ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ دین کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اور جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت کچھ علماء کا کہنا ہے، مفسرین کا، تاریخ دانوں کا، کہ ان کی عمر 18 سال تھی، لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ وہ کل 13 سال کے تھے۔ 13 سال کی عمر میں کوئی ہمارے یہاں کا بچہ تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جس دین پر ہے اس دین میں کیا کچھ ہے، نہ کہ پھر کوئی دوسرے دین کی طرف اس کو دعوت دی جائے، اور اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر کے اس کے اندر اتنی ہمت اور جرأت ہو کہ وہ پھر اس دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے اور اس دین کو اختیار کر لے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے تھے جس پر آفتاب اسلام کی شعاعیں دعوت حق کی ابتدا ہی میں پڑنے لگی تھیں۔ ان کی پھوپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاتون اول تھیں۔ والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آغاز عہد نبوت میں ایمان لے آئی تھیں۔ ناممکن تھا کہ نور اسلام ان کے نہا خانہ دل کو منور نہ کرتا، چنانچہ انہوں نے با اختلاف روایت 8، 12 یا 16 سال کی عمر میں ہی دعوت حق پر لبیک کہا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ 13 یا 18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بعض مورخین نے اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر 4 یا 5واں لکھا ہے کہ اسلام لانے والے جو سب سے اول لوگ تھے اس میں ان کا نمبر جو تھا وہ 4 تھا یا 5واں تھا۔ البتہ سابقون الاولون میں وہ ایک ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ سابقون الاولون ہم کن کو کہتے ہیں؟ جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ تو جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، اپنے چچا کی شفقتوں
کا مرجع تھے، یعنی کہ ان کو اپنے چچا کی شفقتیں حاصل تھیں، ان کو پالتے پوستے تھے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے. لیکن جو ہی انہوں نے دعوت حق قبول کی، ان کے چچا کا رویہ ان کے ساتھ بدل گیا، اور اس نے یعنی ان کے چچا نے ان پر سخت مظالم ڈھانے شروع کر دیے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ابو الاسود سے روایت کیا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتے، آگ سلگا کر اس کی دھونی دیتے اور کہتے کہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آ. لیکن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار یہی کہتے کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اب میں کبھی کافر نہیں بنوں گا. تو جب چچا کی زراسانی حد سے بڑھ گئی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر حبشہ کی ہجرت اختیار کی اور کچھ عرصہ وہاں گزار کر پھر مکہ واپس آ گئے اور تجارت کا شغل اختیار کیا. کچھ مدت کے بعد خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ہجرت فرمائی. اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے ہوئے تھے. جب وہ شام سے مکے کی طرف واپس آ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. حسن اتفاق سے راستے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے ملنے کا شرف حاصل ہوا، اور اس موقع پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ سفید کپڑے ہدیتاً پیش کیے اور پھر مکہ واپس تشریف لے گئے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ ہجرت فرمائی اور کچھ مدت قباء میں قیام فرما رہے. وہیں سن 1 ہجری میں اور ایک دوسری روایت کے مطابق سن 2 ہجری میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے. ان کی ولادت سے پہلے کئی ماہ تک کسی مہاجر کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہود مدینہ نے مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اور ان کا سلسلہ نسل منقطع کر دیا ہے. جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو مسلمانوں کو بے حد مسرت ہوئی اور انہوں نے خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس سے دشت و جبل گونج اٹھے. مسلمانوں کو زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اس ولادت باسعادت نے یہودیوں کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا تھا. ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی اور پھر مدینے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے. اور جیسا کہ ہم نے سیرہ میں پڑھا کہ اس کے بعد غزوات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جنگ بدر اور جنگ احد، اور پھر مختلف جنگیں، مختلف سرایا، مختلف غزوات پیش آئے تھے. اس وقت پہ ہم ان کا کردار دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح داد شجاعت دی، کس طرح اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی. ہجرت کے بعد غزوات اور مشاہد کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مارکے میں کمال درجے کی استقامت اور بے جگری سے داد شجاعت دی. کئی موقعوں پر خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شجاعت اور جذبہ فدویت کی برملا تعریف اور تحسین فرمائی. شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اشجع العرب کہا کرتے تھے. اشجع العرب کا مطلب کیا ہے کہ عربوں میں سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ شجاع. حق و باطل کا مارکہ جو سب سے پہلا مارکہ تھا بدر کے میدان میں جب برپا ہوا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر دشمن کی صفوں پر برق بے امان بن کر گری اور انہیں درہم برہم کر کے رکھ دیا. جدھر جھک پڑتے تھے دشمن کا دل کائی کی طرف ہٹ جاتا. اسی دن ان کے سر پر زرد عمامہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی اس پر تو فرمایا کہ آج مسلمانوں کی مدد کے لیے ملائکہ بھی زرد عمامے باندھ کر آسمان سے اترے ہیں. حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عین ہنگامہ کارزار میں ایک جنگجو مشرک ایک بلند ٹیلے پر چڑھا اور اس نے للکارا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تو اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ اسی دوران میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی جو قریب ہی بیٹھے تھے اور جوش غضب سے کسمسا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن صفیہ کھڑے ہو جاؤ اور اس مشرک کے مقابلے پر جاؤ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کی طرح اس پر جھپٹے اور اس سے گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں بڑے شہزور تھے اور ایک دوسرے کو ٹیلے سے نیچے گرانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے جو پہلے گرے گا وہ مارا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی اور چند ہی لمحوں بعد دونوں نیچے گرے، اس طرح کہ مشرک نیچے تھا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر، اور پھر پلک جھپکنے کی دیر میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے مشرک کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ قریش کے نامی بہادر عبیدہ بن سعید بن عاص سے ہوا، اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق خود حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقابلے کا حال ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ بدر کے دن میرا سامنا عبیدہ بن سعید بن عاص سے ہوا، وہ سرتاپا لوہے میں غرق تھا، یعنی ایسا اس نے خود اور زرہ پہنی ہوئی تھی کہ پورا لگتا تھا کہ لوہے کا لباس ہے اور اس میں وہ ڈوبا ہوا ہے، صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اس کی کنیت ابو ذات الکرش تھی۔ اس نے للکار کر کہا کہ میں ہوں ابو ذات الکرش۔ میں نے اپنی برچھی سے اس پر حملہ کیا اور تاک کر اس کی آنکھ میں برچھی ماری، وہ مر گیا۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذات الکرش کو ہلاک کر چکے تو اپنی برچھی کو اس کی لاش پر پاؤں اڑا کر بڑی مشکل سے اس طرح نکالا کہ برچھی کا پھل مڑ گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برچھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ لی اور تا وفات اپنے پاس رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برچھی کو واپس لے لیا، لیکن ان سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مانگ لیا، اور پھر یہ برچھی فاروق اعظم کے قبضے میں آئی، اور پھر فاروق اعظم کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ برچھی پھر واپس لے لی، لیکن امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے طلب کر لی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ برچھی آل علی کے پاس پہنچی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے لی اور تا زندگی اپنے پاس رکھی۔ تو اصل بات کیا تھی؟ کیا برچھی کی اہمیت تھی؟ برچیاں تو بہت سی تھیں، اصل اہمیت کس بات کی تھی کہ کس شجاعت کے ساتھ انہوں نے اس شخص کو قتل کیا کہ جس کے مقابلے میں جانے سے لوگ ڈرتے تھے، اور اس کے بعد اس برچھی کی اہمیت اس شجاعت کی وجہ سے اصل میں ہوئی، ان کے جذبے کی وجہ سے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے، اور اس طرح سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار بدر کے میدان میں چمکی وہ بھی اس برچھی کی طرح یادگار بن گئی۔ بدر کے دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تلوار اس طرح چلائی کہ اس میں دندانے پڑ گئے۔ اس تلوار میں چاندی کا کام تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ تلوار ان کے جلیل القدر فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر کے قبضے میں آئی۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان اموی نے مجھے بلا کر پوچھا، اے عروہ کیا تم زبیر کی تلوار کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ عروہ کون تھے؟ ان کے بیٹے تھے۔ عبد الملک نے پوچھا اس کی نشانی کیا ہے؟ میں نے کہا بدر کے دن اس میں دندانے پڑ گئے تھے، یعنی اتنی چلائی گئی تھی، اتنی استعمال کی گئی تھی کہ اس میں دندانے پڑ گئے تھے۔ عبد الملک نے کہا ہاں سچ کہتے ہو، اس میں لشکروں کی مٹ بھیڑ سے دندانے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ تلوار مجھے دے دی۔ غزوہ احد میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 14 سابق قدم صحابہ کرام میں سے ایک تھے جو شروع سے آخر تک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے رہے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یونس بن اسحاق سے روایت کی ہے کہ احد کے دن طلحہ بن ابی طلحہ مشرکین کا علم بردار تھا۔ وہ طلحہ الگ ہیں جن کا آپ نے واقعہ پڑھا ہے اس سے پہلے، لیکن یہ طلحہ الگ ہیں۔ طلحہ بن ابی طلحہ مشرکین کا علم بردار تھا۔ اس نے میدان جنگ میں آ کر مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ دعوت مبارزت اس طرح ہوتی تھی کہ آمنے سامنے آ کر 1 to 1 بیسس پر ایک دوسرے کو للکارتے تھے۔
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف گئے اور جس لگا کر اس کے اونٹ پر سوار ہو گئے، پھر اس کو زمین کی طرف دھکیل کر اونٹ سے گرا دیا اور اپنی تلوار سے اس کو ذبح کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی اور فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ اگر زبیر اس کے مقابلے کے لیے نہ نکلتا تو میں خود اس کے مقابلے پر جاتا، اور یہ البدایہ والنہایہ میں مذکور ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں زخم لگے اور مشرکین واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ کہیں وہ پلٹ نہ پڑے فرمایا، کون ان کے تعاقب میں جاتا ہے؟ صحابہ میں سے 70 آدمی اس کام کے لیے آمادہ ہوئے اور ان میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت صحیح بخاری میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی منقول ہے کہ یہ جو آیت قرآن میں اتری، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں غزوہ احد کے بعد مشرکین کا تعاقب کیا، اور ان میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ سن 5 ہجری میں فرزندان توحید کو خندق کی جنگ پیش آئی جو بہت زیادہ مشکل جنگ تھی۔ اس موقع پر مشرکین کا ایک سیلاب مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے گرد خندق کھود کر اس لشکر کا مقابلہ کیا۔ مشرکین کا محاصرہ تقریباً 3 ہفتے جاری رہا۔ اس دوران میں اگرچہ کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی لیکن فریقین میں وقتاً فوقتاً جھڑپیں ہوتی رہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ میں ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ غزوہ احزاب کے دوران میں ایک دن نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی نے اپنی لشکرگاہ سے باہر نکل کر مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھپٹ کر اس کا مقابلہ کیا اور اپنی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس موقع پر ان کی تلوار میں ایک دندانہ پڑ گیا اور وہ نوفل کو جہنم واصل کرنے کے بعد یہ اشعار پڑھتے ہوئے واپس آئے کہ میں وہ شخص ہوں جو اپنی بھی حفاظت کرتا ہوں اور اپنے نبی مصطفیٰ امی کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔ اس زمانے میں اشعار کا بہت زیادہ رواج تھا، لوگ اپنی بات کو اشعار کے ذریعے سے بیان کیا کرتے تھے، اور جو زباندانی کا جن کو ذرا بھی شوق تھا وہ بجائے نثر کے نظم میں اپنے جذبات کو دوسروں کے سامنے بتاتے اور اس کا اظہار کرتے۔ پھر یہود جو تھے وہ بنی قریظہ کے جو یہود تھے ان میں اور مسلمانوں میں معاہدہ تھا، لیکن جنگ خندق کے موقع پر یہودیوں کی نیت بدل گئی اور وہ مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اہل حق کے لیے بڑا نازک وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان غداروں کے عزائم کا جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کون بنی قریظہ کی خبر لاتا ہے، یعنی اس قبیلے میں جا کر کے تو ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ان کے پلانس ہیں، ان کے بارے میں کون خبر لاتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے الفاظ دہرائے اور تینوں مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اس پرخطر کام کے لیے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبہ فدویت سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ تو ہمیں 2 موقعوں پر یہ الفاظ ملتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں سے کون سے موقع کے الفاظ ہیں، یہ دونوں موقعوں پر یہ الفاظ کہے گئے۔ بہرحال یہ بات تو مسلم ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا۔ صحیح بخاری میں ہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ غزوہ احزاب میں عمر بن ابی سلمہ اور میں عورتوں کے ساتھ کر دیے گئے تھے، یعنی ان کی حفاظت کے لیے۔ میں نے دیکھا کہ زبیر گھوڑے پر سوار 2 یا 3 مرتبہ بنی قریظہ کی طرف گئے اور واپس آئے۔
جب شام کو میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا ابا جان میں نے آپ کو بنی قریظہ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا تم نے مجھے دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون بنی قریظہ کی خبر لاتا ہے؟ میں گیا، جب واپس آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے ماں باپ جمع کیے اور فرمایا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ یہ تھی بڑی سعادت کی بات ہے نا، ایک نبی اپنے ایک امتی کے لیے اس طرح سے کہے۔ اکثر اہل سیر کا بیان ہے کہ فدا کا ابی و امی کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت زبیر بن العوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے سوا کسی اور کے لیے نہیں نکلے۔ جنگ خندق کا یہ انجام ہوا کہ 22 دن کے محاصرے کے بعد کفار آسمانی آفات اور مسلمانوں کی غیر معمولی استقامت کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہ اس موقع کے دو واقعات ان کے لیے نقل کیے جاتے ہیں جس سے ان کی بے پناہ شجاعت کی اور اسلام کے لیے ایک خاص جذبے کی بات سامنے آتی ہے کہ ان کے اندر کتنا جذبہ تھا کہ وہ دشمن کے گڑھ میں گھسنے سے بھی نہیں گھبرائے اور دشمن کا سامنا کرنے سے بھی نہیں گھبرائے، اور دونوں حالتوں میں انہوں نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا اور نتیجتاً ان کو حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا فدا کا ابی و امی، یعنی تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ غزوہ احزاب کے فوراً بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنی قریظہ میں شریک ہوئے اور پھر ذی-قعدہ سن 6 ہجری میں بیعت رضوان کا عظیم شرف حاصل کیا، اور آخر سن 6 ہجری یا شروع 7 ہجری میں جب خیبر کی جنگ پیش آئی تو اس میں بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال درجے کی جانبازی اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا۔ مورخ ابن ہشام کا بیان ہے کہ جب رئیس خیبر مرحب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا تو اس کا قوی ہیکل اور جنگجو بھائی یاسر غضبناک ہو کر میدان میں آیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے بڑھے۔ ان کا قد و قامت یاسر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ آج یاسر کے ہاتھ سے نہیں بچیں گے۔ ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے آئی تھی۔ انہوں نے بے قرار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آج میرا بیٹا شہید ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انشاءاللہ وہ دشمن پر غالب آئے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کی لڑائی کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاسر کو قتل کر دیا۔ سن 8 ہجری میں جب 10,000 قدوسیوں کا لشکر مکے میں فاتحانہ داخل ہوا، 10,000 مسلمانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ جب داخل ہوئے تو اس موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امتیاز حاصل ہوا کہ وہ مہاجرین کے علم بردار مقرر ہوئے اور خاص علم نبوی انہیں دیا گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتح مکہ کے بارے میں روایت ہے کہ ایک فوج آئی جس کی تعداد دوسرے تمام دستوں سے کم تھی، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب تھے اور علم نبوی زبیر بن العوام کے پاس تھا، یعنی کہ دستوں میں بانٹ دیا تھا نا آپ نے جب لشکر داخل ہو رہا تھا، تو ایک چھوٹا دستہ تھا جس میں صحابہ کرام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تھے، اور اس کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت زبیر کے پاس تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے میسرہ کے سردار تھے، لیکن اکثر اہل سیر نے یعنی سیرت نگاروں نے بخاری کی روایت کو ترجیح دی ہے اور لکھا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر اور سب سے چھوٹے دستے میں تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دستے میں رونق افروز تھے۔ مورخ ابن سعد کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ہر طرف امن و امان ہو گیا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن الاسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑوں پر سوار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر انہیں یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کے چہروں سے گرد صاف کی، یعنی ان کے چہروں پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ فتح مکہ کے بعد حنین کا مارکہ پیش آیا۔ جس نے بھی سیرت پڑھ رکھی ہے تھوڑا سا ان کا ریویژن بھی ہو رہا ہے۔ فتح مکہ کے بعد حنین کا خونی مارکہ پیش آیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مارکے میں بھی اپنی شجاعت اور وصالت کے خوب جوہر دکھائے۔
ایک موقع پر بہت سے مشرکین ایک گھاٹی سے نکل کر دفقاً حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنے تنہا اس جرات اور استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا کہ کفار کا منہ پھر گیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ حنین کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف اور تبوک کے غزوات میں شرکت کی اور پھر حجۃ الوداع میں انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔ سن 11 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے شکستہ دل ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ شکستہ دل ہو کر انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو مستقل شریک رہے مختلف مارکوں میں، غزوات میں، لیکن اس وقت وہ بہت دل شکستہ ہو گئے اور انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ شروع میں خلافت کے معاملے میں انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حمایت کی، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے کے لحاظ سے ان کے سسر تھے، لیکن پھر ان کا خیال بدل گیا اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے جمہور مسلمین کی طرح حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ 2-3 سال انہوں نے نہایت خاموشی سے گزارے، لیکن فاروق اعظم کے عہد خلافت میں، یعنی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت ختم ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، تو پھر ان کے خون نے جوش مارا اور وہ اپنے بہت ہی کم سن فرزند عبداللہ کو ساتھ لے کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے شام پہنچ گئے۔ اس وقت شام کی فیصلہ کن جنگ یرموک کے میدان میں لڑی جا رہی تھی۔ جنگ یرموک بہت مشہور جنگ ہے جو اس وقت لڑی جا رہی تھی جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچ گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں حیرت انگیز جرأت کا مظاہرہ کیا۔ صحیح بخاری میں ان کے فرزند عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ یرموک میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ شدت کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم بھی شدت کریں، یعنی آپ زوردار حملہ کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم بھی زوردار حملہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں شدت کروں گا تو تم جھوٹے ثابت ہوگے، یعنی تم میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔ لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار پر ایک شدید حملہ کیا اور ان کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے آگے نکل گئے، لیکن ان کا ساتھ کوئی مسلمان نہیں دے سکا۔ جب وہ واپس آنے لگے تو کفار نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ان کے کندھوں پر زخم لگائے۔ ان کے درمیان ایک اور ضرب بھی تھی جو بدر میں لگی تھی۔ تو یہ صرف ایک واقعہ ہے۔ واقدی، طبری اور کئی دوسرے مورخین نے جنگ یرموک میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانبازی اور شجاعت کے کئی واقعات اور بھی بیان کیے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس خونی جنگ کے بہت ہی ایک خاص ہیرو تھے۔ فتح شام کے بعد مجاہدین اسلام نے حضرت عمر بن العاص کے قیادت میں مصر پر چڑھائی کی۔ اب دیکھیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت ساری جنگیں اور بہت ساری فتوحات ہوئی ہیں۔ تو جب شام فتح ہو گیا اس کے بعد مجاہدین اسلام نے حضرت عمر بن عاص کی قیادت میں مصر پر چڑھائی کی اور وہاں کے جو مشہور شہر تھا وہاں کا فسطاط، اس کا محاصرہ کر لیا۔ چونکہ فسطاط کا قلعہ بہت مضبوط تھا اور مجاہدین کی تعداد بہت قلیل تھی، اس لیے حضرت عمر بن عاص نے امیر المومنین سے مدد مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 فوج، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العوام، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت مقداد بن اسود کندی اور حضرت مسلمہ بن مخلد کی سرکردگی میں روانہ کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ان میں سے ہر افسر 1000 سوار کے برابر ہے، اس لیے اس فوج کو 8000 سمجھا جائے۔ مصریوں کا دفاع اس قدر مضبوط تھا، یعنی کہ انہوں نے اس قدر مضبوط اپنا دفاع کر رکھا تھا، اس قدر طاقت کے مظاہرے کے ساتھ اپنا دفاع کر رکھا تھا کہ اس فوج کے پہنچنے کے باوجود قلعہ 7 ماہ تک فتح ہونے میں نہیں آیا۔ ایک دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت جوش آیا اور وہ سیڑھی لگا کر شمشیر بدست قلعے کی دیوار پر چڑھ گئے۔ چند اور مجاہدین نے بھی ان کا ساتھ دیا اور فصیل پر پہنچ کر ایک فلک شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نیچے کی فوج نے بھی نعرے لگانا شروع کر دیے، تو جو کرسچنز تھے، عیسائی تھے، وہ بہت زیادہ دہشت میں آ گئے، سراسیمہ ہو گئے، اور اسی اثنا میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فصیل سے اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور اس کے ساتھ ہی تمام اسلامی لشکر اندر گھس آیا
عیسائیوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور امان طلب کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی درخواست قبول کر لی اور فسطاط پر اسلامی جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اس طرح سے مصر کی فتح ہمیں نظر آتی ہے۔ مصر کا جو ایک مشہور شہر تھا، ایک مضبوط شہر تھا، اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو اسی طرح سے اور بھی ان کی آگے بھی شجاعت کی داستانیں ہیں۔ 23 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت پیا۔ آپ نے اپنی شہادت سے پہلے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام بھی اس میں آتا ہے، ان کے مسلمانوں کے نام، یہ جو صحابہ کرام تھے، ان کے نام مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے وصیت کی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 بزرگوں سے آخری وقت تک راضی رہے تھے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ان 6 میں سے ایک کو میرے بعد منصب خلافت پر فائز کیا جائے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے۔ تو ان سب نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا حکم بنایا۔ انہوں نے ہر شخص سے انفرادی رائے لینے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انتخاب کو فوراً تسلیم کر لیا، یعنی کوئی بھی اختلاف کیے بغیر۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر گوشہ نشینی اختیار کر لی، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نکل کر انہوں نے خوب داد شجاعت دی اور جو فتوحات ان میں حصہ لیا، لیکن پھر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور ہر قسم کے ہنگاموں سے کنارہ کش ہو گئے۔ لیکن عامت المسلمین میں ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر نہیں جا سکے تو لوگوں کے مطالبے پر انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج اور اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اس موقع پر انہوں نے قسم کھا کر لوگوں سے یہ بھی کہا کہ بے شک زبیر تم لوگوں میں بہتر ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب تھے، اور یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب المناقب سے یہ روایت ہے۔ سن 35 ہجری میں مفسدین نے مدینہ منورہ پر اپنی حکومت قائم کر لی اور بارگاہ خلافت کا محاصرہ کر لیا، جیسا کہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے دور خلافت کے بارے میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ کس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور کس طرح ان کا محاصرہ کیا گیا۔ اس نازک موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے فرزند عبداللہ کو بارگاہ خلافت کی حفاظت پر مامور فرمایا، لیکن ایک دن باغی دوسری طرف سے دیوار پھلانگ کر کاشانہ خلافت میں داخل ہو گئے اور امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کی مظلومانہ شہادت سے سخت صدمہ پہنچا، اور ادھر مفسدین کی شقاوت قلب، جو ان کی شقاوت تھی، سختی تھی ان کے دلوں کی، اس کا عالم یہ تھا کہ وہ امیر المومنین کی تجہیز و تکفین کے بھی روادار نہیں تھے۔ آخر میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دوسرے مسلمانوں نے جان پر کھیل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کی، اور پھر رات کے وقت پوشیدہ طور پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور مضافات مدینہ میں ان کو سپرد خاک کیا۔ تو ہر جگہ پر ہمیں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کس طرح سے وہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ ساتھ تھے، وہ کوئی خلیفہ ہو، کسی وقت کوئی جنگ ہو، کسی وقت کی کوئی بھی ایسی سخت بات ہو کہ جس میں مسلمانوں کو ایک مدد کی ضرورت ہو تو وہ اپنے آپ کو پیش فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ ان کے عہد خلافت کے شروع ہی میں حالات و واقعات نے کچھ ایسی صورت اختیار کی کہ قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اصلاح کا علم بلند کر دیا۔ یہ ایک تفصیلی داستان ہے کہ کس طرح مسلمانوں کے 2 گروپ بن گئے تھے۔ ایک وہ گروپ تھا جو چاہتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فوراً بدلہ لیا جائے، اور اس گروپ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی جلیل القدر صحابہ کرام شامل تھے۔ اور دوسرا گروپ وہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروپ تھا، اس میں بھی کئی صحابہ کرام شامل تھے،
لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ حالات جب تک پرسکون نہ ہو جائیں جب تک کہ اس قصاص کا لینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کام کس فرد کے ہاتھ سے ہوا ہے اور کون کون اس میں شامل ہے. لہٰذا امن و سکون کے بعد ہی اس بات کی تفتیش کی جا سکتی ہے اور اس میں اس قصاص کو لیا جا سکتا ہے. لہٰذا 2 گروپ بن گئے تھے اور ان 2 گروپس میں آپس میں پھر جنگ بھی ہوئی اور اس جنگ کے نتائج بھی سامنے آئے، اور اس طرح سے کن لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور کن لوگوں نے بادل ناخواستہ حصہ لیا، اس کو ہم انشاءاللہ تھوڑا سا مختصراً اس میں دیکھیں گے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقابلے میں اصلاح کا علم بلند کر دیا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دوسرے صحابہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرجوش حامیوں میں تھے. دوسری طرف امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جلیل القدر صحابہ کی ایک کثیر تعداد تھی. 10 جمادی الاخری سن 36 ہجری کو اپنے وقت کے بہترین انسانوں کے مابین جمل کی انتہائی افسوسناک لڑائی پیش آئی، جسے جنگ جمل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دونوں ہی طرف بہترین لوگ تھے، صحابہ کرام تھے. ظاہر ان سے زیادہ بہترین کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن بس یہ ایک شرط تھا شیطان کا جس کے نتیجے میں یہ لڑائی پیش آئی. مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق لڑائی کے آغاز سے پہلے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں تشریف لائے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کہا، ابو عبداللہ، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب ہم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے سوال کیا تھا، کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ جب تم نے اس بات میں جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دن تم ناحق علی سے لڑو گے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں مجھے یاد آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بات دلا کر اپنے لشکر میں واپس چلے گئے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی. وہ اسی وقت میدان جنگ سے کنارہ کش ہو کر بصرہ روانہ ہو گئے. ایک شخص عمر بن جرموز نے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کا تعاقب کیا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ پہنچ کر اپنے غلاموں کو سامان و اسباب کے ساتھ روانہ ہونے کی ہدایت کی اور خود بصرہ کی آبادی سے دور نکل آئے. اس وقت ابن جرموز گھوڑا دوڑا کر ان کے قریب پہنچا اور پوچھا، ابو عبداللہ اپنے قوم کو کس حال میں چھوڑا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ ایک دوسرے کا خون بہانے پر تلے ہوئے تھے. ابن جرموز نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب میں اس ہنگامے سے کنارہ کش ہو کر کسی طرف نکل جانا چاہتا ہوں. ابن جرموز نے کہا، تو چلیے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. کچھ دور جانے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے. ابن جرموز نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں امان دیتا ہوں، کیا تم بھی میرے حق میں ایسا ہی کرو گے؟ یعنی ایک دوسرے کو امان دی، کیونکہ ایک دوسرے کے مخالف لشکروں میں تھے دونوں. تو ابن جرموز نے کہا، یقیناً. اس عہد و پیمان کے بعد دونوں گھوڑوں سے اتر کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی سجدے میں گئے، عمر بن جرموز نے غداری کر کے ان کی گردن پر تلوار کا وار کیا اور حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا. اس کے بعد وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ، تلوار اور سر لے کر امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اور وہ اس نیت سے حاضر ہوا تھا، اس لیے گیا تھا کہ اس کی بڑی تعریف کی جائے گی، کیونکہ وہ مخالف لشکر کے ایک شخص کی یہ ساری چیزیں اور ان کو قتل کر کے حاضر ہوا تھا. اسے توقع تھی کہ امیر المومنین اس کام کو سراہیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور فرمایا، اس تلوار نے بارہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دشمنوں کے دل بادل ہٹائے. اے ابن صفیہ کے قاتل، تجھے جہنم کی بشارت ہو. اور کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابن جرموز نے مایوسی کے عالم میں یہ اشعار پڑھے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ میں علی کے پاس زبیر کا سر لے کر حاضر ہوا، مجھے اس کام سے ان کے تقرب کی امید تھی. جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے جہنم کی بشارت دی. سو کیسی بری بشارت اور کیسا برا تحفہ ہے. شہادت کے وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 64 برس کی تھی. اپنی جائے شہادت وادی اور وہ اپنی شہادت کی جگہ وادی الصبا میں ہی دفن کیے گئے.
تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند واقعات تھے اور پھر ان کی موت کے وقت کا، ان کی شہادت کے وقت کا حال ہم نے پڑھا، اور کچھ تھوڑا سا ان کے بارے میں، ان کے اخلاق اور ان کے جو فضائل ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور دیکھیں گے۔ صحیح بخاری سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے 4 بیویاں، 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں چھوڑیں۔ لڑکوں میں حضرت عبداللہ، حضرت عروہ، منذر رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت اسماء کے وطن سے تھے، اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رباب بنت انیف کے وطن سے تھے، اپنی اسلامی اور علمی خدمات کی بنا پر ہماگیر شہرت کے مالک ہوئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد اتنا طویل تھا کہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین سے چھو جاتے، رنگ گندمی، بدن چریرا، سر پر گھنے بال، داڑھی ہلکی یعنی اس میں بال کم تھے۔ سیدنا حضرت زبیر فضائل و مناقب کے آسمان کے درخشاں ستارے ہیں۔ ہر وہ شرف اور اعزاز جو دور رسالت کے کسی مسلمان کا افتخار ہو سکتا تھا انہیں حاصل ہوا، اور ان کے تقدم فی الدین کی یہ شان تھی کہ وہ 13 یا 16 برس کی عمر میں لوائے حق کو تھام کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے تھے، جبکہ ایسا کرنا تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف تھا۔ اس پرآشوب دور میں سب سے پہلے سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں انہوں نے تلوار بلند کی، راہ حق میں ہر قسم کے مصائب سہے، 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کی، بدر سے تبوک تک ہر غزوے میں حیرت انگیز پامردی اور سرفروشی کا ثبوت دیا، اور راہ حق میں اتنے زخم کھائے کہ جسم کا کوئی ظاہری اور پوشیدہ حصہ ایسا نہیں تھا جو زخموں کے نشان سے خالی ہو۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان لقب حاصل کیا، بیت رضوان سے سعادت اندوز ہوئے، لسان رسالت سے جنت کی نوید پائی، جہاد شام اور مصر میں عدیم المثال شجاعت اور شہامت کا مظاہرہ کیا، جام شہادت پیا تو وہ بھی اس شان سے کہ سر سجدے میں اور زبان پر تکبیر تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمن اخلاق بھی رنگا رنگ کے پھولوں سے آراستہ تھا۔ انفاق فی سبیل اللہ، زہد و تقوی، خشیت الہی، عبرت پذیری، ایثار اور امانت داری اس چمن کے سب سے خوش رنگ پھول تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مکانات، جن کی تعداد 15 بتائی جاتی ہے، مختلف شہروں میں جو ان کے مکانات تھے، وہ سارے کے سارے راہ حق میں صدقہ کر دیے تھے۔ اسی طرح بیہقی نے مغیث بن سمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 غلام تھے جو ان کو یومیہ خراج ادا کرتے تھے، یعنی وہ جو کام کرتے تھے غلام تو ان کی اجرت کا ایک مقررہ حصہ وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمام رقم کو فوراً خیرات کر دیتے تھے اور اپنے گھر میں اس طرح داخل ہوتے تھے کہ ان کے پاس 1 درہم بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانت اور امانت کا اس قدر شہرہ تھا کہ لوگ نہ صرف اپنا مال و متاع ان کے پاس امانت رکھتے تھے بلکہ اپنی وفات کے وقت انہیں اپنی اولاد اور مال کا محافظ بنانے کی آرزو کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان ذو النورین، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر صحابہ نے انہیں اپنا وصی بنایا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرض اس لیے ہو گیا تھا کہ لوگ ان کے پاس مال لے کر آتے تھے اور امانتاً رکھا دیتے تھے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ امانت نہیں بلکہ سلف ہے، یعنی قرض ہے، کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہو جانے کا خوف ہے۔ یعنی کہ جب لوگ ان کے پاس امانتیں رکھوانے کے لیے آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں امانتاً اس کو نہیں رکھوں گا بلکہ یہ میرے اوپر بطور قرض رہے گا تمہارا، تاکہ پھر وہ اس کو خرچ بھی کرتے تھے، دوسروں پر، غربا پر خرچ کرتے تھے، اور ایک طرح سے وہ اپنے ذمہ اس کو قرض سمجھتے تھے کہ جب وہ جس نے لا کر کے یہ پیسہ دیا مانگے گا تو میں اس کو ادا کر دوں گا۔ اور بعد میں انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی اس بات پہ کہ جو ان کی جائیداد ہے اس میں سے پہلے ان لوگوں کا قرض ادا کیا جائے جو ان کے اوپر تھا۔ زہد و تقوی اور خشیت الہی کا ان کا یہ عالم تھا کہ ہر بات میں سنت نبوی کا اتباع کرنے کی کوشش کرتے تھے اور معمولی سے معمولی واقعے پر خوف خدا سے کانپ اٹھتے تھے۔
قرآن حکیم کی کوئی ایسی آیت سنتے جس میں قیامت کا ذکر ہوتا تو لرزہ بر اندام ہو جاتے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ حواری رسول تھے اور سالہ سال تک فیضان رسالت سے انہوں نے خوشچینی کی تھی، لیکن تقوی کی وجہ سے وہ بہت کم حدیثیں بیان کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قلت روایت کا سبب اس طرح بیان کیا ہے کہ میں نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنتا، جس طرح فلاں اور فلاں حدیث بیان کرتے ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کا نام لیا کہ جس طرح وہ لوگ حدیث بیان کرتے ہیں میں آپ کو نہیں سنتا، حالانکہ آپ تو بہت قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو مجھ پر جھوٹ بولے، یعنی مجھ سے کوئی غلط بات منسوب کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل 38 حدیثیں مروی ہیں اور ان میں سے بھی اکثر کا تعلق اخلاق سے ہے۔ تو یہ ان کی ایک طرح سے تقوی اور زہد کی نشانی تھی کہ وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تھے اس لائق کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو لفظ بلفظ دہرا سکیں یا کہہ سکیں کہ یہ حدیث ہے اور میں نے سنی ہے، تو اس لیے وہ کم احادیث بیان کرتے تھے، صرف وہی احادیث کے جس کے لیے ان کو پورا اطمینان تھا کہ ان کو یاد ہے اور وہ بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت قدر کا اندازہ اس قصیدے سے بھی کیا جا سکتا ہے جو ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت نے ان کی شان میں موضوع کیا، اور اس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل نہایت بلیغ پیرائے میں بیان کیے۔ تو اس قصیدے کے جو اشعار ہیں اس کا تھوڑا سا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور سنت پر قائم رہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں اور عمل ہی سے سچ سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایسے مشہور شہسوار اور بہادر ہیں کہ جو اس دن حملہ کرتے تھے جب لوگ جنگ کے خوف سے چھپتے پھرتے تھے۔ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت قریبہ حاصل تھی، اور یہ وہی ہیں جن سے اسلام کو نصرت حاصل ہوئی۔ چنانچہ بہت سے مصائب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیے، اور اللہ بہت عطا اور بخشش کرنے والا ہے۔ جب لڑائی اپنی آنکھ روشن کرتی تھی تو وہ شمشیر بدست موت کی طرف دوڑتے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی داستان، اور ظاہر ہے بہت تفصیلات ہیں جو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں، سیر کی کتابوں میں ملتی ہیں، کس طرح جنگوں میں انہوں نے پامردی دکھائی، کس طرح داد شجاعت دی، اور کس طرح اپنے ایک اچھے سچے اور پکے مسلمان ہونے کا انہوں نے مختلف اوقات میں ثبوت دیا۔ یہاں ہم نے مختصراً پڑھا ہے، اور ضرور اس جذبے کو پیدا ہونا چاہیے کہ ہم دین کی راہ میں کیا کرتے ہیں، ہمارا طرز عمل کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو نہ یہ دیکھتا ہے کہ جنگ کا میدان ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ دشمن کے گڑھ میں جا رہا ہے، نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے کہاں پر کھڑا ہے، بس اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دین کو اس کی کس وقت ضرورت ہے، اور پھر وہ اس وقت پر اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ ایسا ہی شخص جب یہ دیکھتا ہے کہ فتنوں کا دور آ گیا ہے اور لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیتا ہے، اور اس کو کسی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگوں میں وہ اتنا مشہور ہے، اتنے رتبے والا ہے، لیکن وہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، اور پھر جب اس کی ضرورت پیش آتی پھر وہ میدان جنگ میں کود پڑتا ہے، اور پھر جب اس کو اس بات کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس موقع پر جنگ نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کا جنگ کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں مسلمانوں کو آپس میں صلح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے بجائے جنگ کے، تو وہ فوراً کسی بات کی پرواہ کیے بغیر جنگ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں اور آخر میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ ایسے واقعات ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگیوں میں غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی سنانا چاہیے کہ ہمارے اصل ہیرو یہ ہیں جنہوں نے اس طرح زیادہ شجاعت دی، جنہوں نے اس طرح اپنے آپ کو پیش کیا، اور ان کی عمریں کیا تھیں۔ آپ دیکھیں کہ 13 تو ہمارے کہا جاتا ہے ٹین ایج شروع ہو گئی اب،
اور اس ٹین ایج کے لیے ہر پریویلیج ہم اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں کہ اس ایج میں تو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں گویا جائز ہے. تو اس وقت میں انہوں نے دین قبول کیا، اور پھر اس وقت سے لے کر کے اپنی آخری وقت تک کے 64 سال کی عمر سے، یعنی 13 سے آپ اگر 64 سال کو کاؤنٹ کریں تقریباً 50 سال بنتے ہیں، اس میں انہوں نے پورے کا پورا اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عمل میں تبدیلی لائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور قیامت میں ان لوگوں کا ساتھ ہم لوگوں کو نصیب فرمائے. اللہم الحقنا بالصالحین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ.